الله والله 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 الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف، روشنی کی طرف لانے کے لیے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی قلیل مدت میں ایک کتاب کو اتارا ہے. اس کتاب کو ہم اور آپ قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس کتاب کو جتنا پڑھا جاتا ہے کوئی دوسری کتاب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا. اس کتاب کو جتنے پڑھنے والے آپ کو ملیں گے شاید کوئی دوسری کتاب کو اتنا پڑھنے والے آپ کو نہیں ملیں گے. اس کتاب کو یاد کرنے والے حفاظ جتنے آپ کو پوری دنیا میں نظر آئیں گے شاید کوئی دوسری کتاب کو یاد کرنے والے حفاظ آپ کو نظر نہیں آ سکتے. یہ صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس کو یاد کرنے والے دنیا میں موجود ہے. یہ ایسا بابرکت کلام ہے. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو پلٹ دیا ہے. جو قوم بھی اس قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے وہ قوم ترقی کر سکتی ہے، اور جو قوم اس قرآن کو پس پشت پیٹ کے پیچھے ڈال کر جو خود آگے ہے وہ قوم کبھی ترقی کی راہ نہیں دے سکتی، منزل تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن قرآن مجید کے کچھ حقوق ہے. ان حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے. ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لایا جائے، اس مقدس کتاب پر ایمان لایا جائے. مطلب یہ ہے کہ یہ مقدس کتاب ہے، یہ مبارک کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، کتاب خدا ہے، سیرت مصطفیٰ ہے. سب سے پہلی چیز کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. اور جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری ہے وہ صرف کتابیں ہیں، صرف کتابیں، کلام اللہ نہیں ہے. تورات کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے. انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے. زبور کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. جو شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کی بولی بولوں، اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے گفتگو کروں، اللہ کے ہم کلام ہو جاؤں اللہ سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا شروع کر دے. گویا وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ اس میں رد کر دیا گیا، اس میں تبدیلی کر دی گئی، رد و بدل کر دیا گیا. وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے. صرف قرآن ہی ایسی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر اتارا، جیسے اتارا ہے ویسے ہی آج تک محفوظ ہے. یہ اس کتاب کی حفاظت کے لیے، کتاب کی حفاظت بھی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے. جیسے اللہ بے عیب ہے اس کا کلام بھی بے عیب ہے. جیسے اللہ باقی ہے اس کا کلام بھی باقی ہے. جیسے اللہ کو فنا نہیں ہے اس کے کلام کو فنا نہیں. اللہ کی ذات ہمیشہ ہے اور اس کی بات بھی ہمیشہ ہے. آسمانی کتابیں جتنے بھی ہیں آج دنیا میں، جتنے بھی تھے سارے کے سارے اس میں ترمیم ہو چکی ہے. کچھ کتابوں میں نسخے بدل دیے گئے، عبارتیں بدل دی، بلکہ دنیا سے وہ زبانیں بھی ختم ہو گئی جن زبان میں کتاب اتری تھی. لیکن قرآن مجید اپنی آن و شان سے باقی ہے. قرآن کریم 15 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج اعلان کرتی ہے کہ کوئی طاقت ہے تو اس کی مثال پیش کر کے دکھاؤ. قرآن کریم جیسا محبوب پر اترا ہے ویسے ہی آج تک محفوظ ہے. قرآن کریم کے حرفوں کو ملا کر لفظ بناؤ اور لفظوں کو ملا کر کلمہ بناؤ اور کلمے کو ملا کر جملہ بناؤ اور جملے کو ملا کر پوری آیت بناؤ اور پورے آیتوں کو ملا کر رکوع بناؤ. قرآن مجید کے 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے اور 114 سورتیں، 540 رکوع، 6666 آیتیں،
اور 1771 مد جیسے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، آج بھی ویسے ہی محفوظ ہے قرآن مجید۔ یاد رکھنا، قرآن کا محافظ اللہ ہے، قرآن کا محافظ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یقینا ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ خود حفاظت کریں گے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز سے اس کی حفاظت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو اتار کر اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کو پہنچا کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ رحمت للعالمین نے پوری امت تک قرآن کو پہنچا کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ صحابہ نے اپنے جان دے کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ اہل بیت نے خون میں لت پت ہو کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ مفسرین نے تفسیر بیان کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ محدثین نے حدیث کی روشنی میں قرآن کی حفاظت کی ہے۔ مبلغین نے تبلیغ قرآن کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ فقہائے امت نے مسائل کا استنباط کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ مدرسین نے قرآن کو پڑھا کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ کاتبوں نے کتابت کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ حفاظ نے قرآن کے الفاظ کو یاد کر رٹ کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ یہ قرآن کریم قیامت تک محفوظ رہے گا، اور قرآن مجید کی حفاظت کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سب قرآن کے صدقے میں قرآن قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے وہ خود بدلے ہیں، ان کا ایمان بدلا، ان کا دین بدلا، ان کی شریعت بدلی، ان کی نمازیں بدلی، ان کی اذان بدلی، ان کا سب کچھ بدلا، ان کا دھرم بدلا، سب کچھ بدلا، لیکن قرآن نہیں بدلا۔ قرآن قیامت تک محفوظ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کبھی کسی فاجر و فاسق سے بھی لے لیتا ہے۔ حجاج بن یوسف تاریخ کا وہ ظالم ترین انسان ہے جس کی تلوار سے صحابہ کے خون کے قطرے ٹپکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک خدمت اس سے لی ہے۔ قرآن میں جو اعراب زبر زیر پیش نقطے ہوتے یہ حجاج بن یوسف نے کیا ہے۔ جب یہ کام کر رہا تھا اس وقت یہودیوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے مذہب اور دین کا کام کر رہے ہیں، ہماری ایک گزارش ہے اس کے آپ اسے قبول کیجئے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ کہو کیا بات ہے؟ ان یہودیوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک واقعہ درج ہے، اللہ کے دو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام ایک سفر میں تھے جس کا ذکر تفصیل سے سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ ایک بستی میں جا کر قیام کے رات کا وقت تھا، ان دو نبیوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا تو بستی والوں نے انکار کر دیا۔ قرآن کے الفاظ ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو ان یہودیوں نے کہا کہ یہ فَأَبَوْا کا یہ با کا جو نقطہ ہے فَأَبَوْا، یہ با کا نقطہ ہٹا کر اوپر لگا دو اور ایک نقطہ ایڈ کر دو تا، فَأَتَوْا، یہ کر دو، اس میں تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا اور ہمارا کام بن جائے گا۔ فَأَبَوْا کے معنی کھانا دینے سے انکار کر دیا، فَأَتَوْا کے معنی کھانا انہیں دے دیا، یہ مطلب۔ تو یہودیوں نے یہ کہا کہ تمہارا کچھ نہیں بگڑا گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہماری عزت بچ جائے گی، ہمارے آبا اجداد اور ہمارے قبیلے کی ناک کٹنے سے بچ جائے گی، ورنہ ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہماری عزت چلے جائے گی۔ تو حجاج بن یوسف نے تحمل اور صبر کے ساتھ سن کر کہا کہ سامنے مہمان خانہ ہے، آپ تشریف رکھیے، میں آپ کی ضیافت کرتا ہوں۔ وہاں سے حجاج بن یوسف اٹھے، گھر جا کر تلوار نکال کر لہراتے ہوئے کہے اے میرے اللہ، میرے مالک، تو مجھے جانتا ہے کہ میں کتنا ظالم ہوں، جابر ہوں، میری تلوار سے صحابہ کے خون ٹپکتے ہوئے تاریخ نے دیکھے ہیں، مگر اللہ جس پاک و مقدس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے، کوئی ظالم مجھے اس میں رد و بدل کے لیے کہہ رہا ہے، میں اس کے لیے تجویز کرتا ہوں۔ یہ کہے گا حجاج بن یوسف نے 10 یہودیوں کو ایک صف میں کھڑا کر کے سب کے سر قلم کر دیے۔ یہ کلام اللہ ہے، قرآن محفوظ کتاب ہے، تبدیلی سے پاک ہے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یاد رکھنا، قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھا جائے، پڑھنے کے بعد اس میں دیکھیں کہ کیا معنی ہے، اس کی کیا تفاسیر ہے، کیا تفسیر ہے، اس کے صحیح معنی میں اس پر عمل کریں گے
تو آج بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم قرآن کو پس پشت پیٹ کے پیچھے ڈال کے ہم خود آگے ہیں، ہم نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا، اس لیے آج ہماری زندگیاں میں پریشانیاں بنی ہوئی ہے، آج ہم ذلت کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ یاد رکھو، جب جس قوم نے بھی قرآن کو مضبوطی سے تھاما تھا اور قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے تھے، وہ قوم پہلے بھی ترقی کر چکی تھی، لیکن ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال کر قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیے، بھول گئے، ہماری ذلت ہے۔ اس لیے عزم کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر تھوڑی سی تلاوت کریں گے، تھوڑی سی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل میں سکون ملتا ہے، قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ